پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوشامدید کہتے ہیں۔ ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کابل میں ہونے والی ڈونرز کانفرنس سے متعلق، اور اب ایک بار پھر اس کے نتائج پر ہم بات کریں گے۔ 70 سے زائد ممالک کے جو مندوبین تھے انہوں نے اس ڈونر کانفرنس میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مشترکہ اعلامیہ سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ 2014 تک افغان حکام کے حوالے کر دی جائیں گی سیکورٹی کے معاملات۔ افغان امور کے ماہر سمیع یوسفزئی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سمیع۔ بتائیے کہ افغانستان کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ جو اب مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے، حامد کرزئی نے بھی مطالبہ کیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ 2014 تک افغان آفیشلز اس قابل ہو جائیں گے تاکہ تمام کے تمام معاملات ان کے حوالے کر دیے جائیں؟ میرے خیال میں جو موجودہ جو سلسلہ چل رہی ہے سیکورٹی فورسز کے افغان نیشنل آرمی اور پولیس کے بنانے کے، یا اس کے استعداد کو یا قوت کو دے کر، یہ بہت مشکل ہے کہ 2014 تک افغان کے آرمی، افغانستان کی پولیس اس حد پر آ جائے کہ وہ امریکنوں کا انخلا پورا کرے، یا ویسٹرن جو ٹروپس افغانستان میں ہے یا نیٹو کے ٹروپس ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اس وقت کرزئی صاحب کو پتہ ہے کہ مغربی دنیا میں جن کے افواج افغانستان میں ہے، وہاں کے پولیٹیکل حکومتوں میں پاکستان سے نکلنے کے بے چینی پایا جاتا ہے، تو ایٹ لیسٹ اب ان کو کرزئی صاحب نے بتا دیا کہ آپ لوگ تھوڑا صبر کریں اور حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ریئلسٹک بات یہ ہے کہ 2014 تک اگر کوئی معجزہ ہو جائے تو پھر ممکن ہے، ادروائز موجودہ صورتحال کو دیکھ کر 2014 تک افغان آرمی کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا اور اتنے مضبوط انسرجنسی کو کابل سے دور رکھنا یا ان کو شکست دینا شاید ممکن نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ سمیع یوسفزئی۔ ہمیں بتا رہے تھے کہ 2014 تک شاید ہی لگ رہا ہے کہ افغان حکام اس قابل ہوں کہ سیکورٹی کے معاملات سنبھالیں۔ دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ کا معاہدہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 1965 میں یہ معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اب دوبارہ یہ معاہدہ ہوا ہے جس کے تحت افغان ٹرکوں کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ واگا بارڈر تک آئیں گے اور اپنی اشیاء کو درآمد کیا جائے گا۔ بھارت کی جانب بھارت کو راہداری دینے کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ اس معاہدے پر بات کریں گے، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سابق سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری تجارت تسنیم نورانی نے۔ بہت بہت شکریہ تسنیم نورانی صاحب۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس دوبارہ معاہدے کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی، اور معاملہ تو بھارت کو راہداری دینے کا تھا جو ظاہر ہے کہ پاکستان نے اسے نہیں مانا۔ مجموعی طور پر آپ اس ایگریمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، وہ 1965 کا فیصلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس وقت ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ہوا ہے یہ پاکستان کی انیشیٹو سے تو نہیں ہوا۔ یہ انیشیٹو جو ہے یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان کا انیشیٹو تھا، اور امریکہ کو انہوں نے استعمال کیا کیونکہ امریکہ آج کل ریجن میں بہت ایکٹیو ہے، تو اس میں انٹرسٹ تو زیادہ افغانستان کا تھا، اور ان کا خواہش یہ تھی بیسیکلی کہ انڈیا سے ٹریڈ جو ہے وہ کھلے، مگر یہ ہے کہ الٹیمیٹلی اس فرسٹ فیز میں تو وہ یہ اچیو کر پائے ہیں کہ وہ ان کی ٹریڈ جو ہے وہ اس حد تک کھلی ہے کہ وہ ان کے اپنے ٹرکس جو ہیں وہ واگا تک آ پائیں گے، اور اسی طرح کراچی تک ان کی جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا سامان آتا ہے وہ ان کے ٹرکس آ کے لے جائیں گے۔ اور پاکستان کو جو فائدہ ہوا ہے ایک لحاظ سے وہ یہ ہے کہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کی سمگلنگ ہوتی تھی اس کا انسینٹیو یہ ہوتا تھا کہ سامان ڈیوٹی فری آ جاتا تھا ملک کے اندر، اور یہیں پر ہی کنٹینر کھل جاتے تھے اور وہ تقسیم ہو جاتے تھے۔ تو اب انہوں نے یہ مانا ہے کہ وہاں پر وہ سیکیورٹی ڈپازٹ کریں گے، ایک قسم کا ڈیوٹی جو ہے کراچی پورٹ پہ، اور جب وہاں سے کنفرمیشن آئے گی کابل سے یا افغانستان سے کہ وہ سامان وہاں پہنچ گیا ہے تو پھر وہ ڈیوٹی ریفنڈ ہوگی۔ اور اس طرح اگر یہ امپلیمنٹ ٹھیک کر پائے ہم لوگ تو جو درمیان میں اسمگل ہوتا تھا وہ شاید نہ ہو، مگر یہ ہے کہ اس میں مسئلے جو ہیں وہ ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو ہوں گے ہمارے۔ اچھا نورانی صاحب، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ایک مرحلہ تو ہو گیا، یعنی بھارت کو ہم نے راہداری نہیں دی، لیکن یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ نے رکھ دیا کہ چلیں ایک سٹیپ ہو گیا اور اگلے کسی مرحلے میں یا اگلی کسی حکومت میں یہ دوسرا سٹیپ بھی کر دیا جائے گا؟ جی بالکل، میرا خیال یہ ہے کہ معاہدے میں بھی اس قسم کا کوئی شاید ہنٹ ہے کہ اس قسم کا شاید ہے کہ بھئی اس دفعہ یہ ایز اے فرسٹ فیز یہ کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک یہاں ہو، تو اس میں جب سائیکولوجیکلی بھی اور مینٹلی بھی جب ایک چیز جو ہے ایک قدم تک اچیو ہو جاتی ہے، لوگ عادی ہو جاتے ہیں،
تو اس سے اگلا قدم لینا جو ہے وہ پھر زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو چیز جو لوگ خواہش کر رہے ہیں ان کے بھی ذہن میں یہی بات ہوگی، کیونکہ اس وقت تو یہ ہے کہ انڈین پروڈکٹ جو آئیں گے وہ واگا کے اکراس ٹرک ٹو ٹرک ٹرانسفر ہوں گے، اور پھر یہ افغانی ٹرک جو ہے یہ واپس چلا جائے گا ان کا سامان لے کے۔ مگر یہ ہے کہ چونکہ افغانی ٹرک واگے تک... اچھا تسلیم نورانی صاحب، ایک اہم بڑا نقطہ ہے، ہمارے جو سیکورٹی حکام ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے بڑی دراندازی ہوتی ہے، دہشت گردی ہمارے ملک میں کی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ دراندازی بھی ہے۔ کون سے وہ سیکورٹی معاملات ہوں گے جو جب یہ ٹریڈ شروع ہوگا تو ہمیں اسے مانیٹر کرنا ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ اس ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت ہم چیک بھی تو نہیں کر سکتے ان کے کنٹینرز کو یا ان کے ٹرکوں کو؟ دیکھیے، ایک تو خیر انہوں نے اپنے مطلب اسمگلنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ان پہ ٹریکر سسٹمز لگا ہوگا، یہ سیٹلائٹ سے مانیٹر ہو سکیں گے ان کی موومنٹ۔ اور دوسرا انہوں نے یہ کیا ہے کہ جی صرف کنٹینرائزڈ ہوں گے، اگلے 3 سال کے بعد صرف کنٹینرائزڈ ہوں گے، تب تک وہ کھلے ٹرکس کی بھی اجازت دیں گے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ۔ کنٹینر کا یہ ہوتا ہے کہ وہ سیل کر لیا جاتا ہے تو آسان نہیں ہوتا اس کا کھولنا، مگر اس کہنے کے باوجود بھی جب اتنی لارج تعداد میں وہاں سے ٹرکس آئیں گے اور ایک روٹین بن جائے گی تو اس میں وہاں سے چیزیں آنی یا اسلحہ آنا، یا میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندے بھی آنا چاہیں چھپ کے، اگر کوئی ایسا اس میں اسٹریٹجی ہو تو وہ ساری چیزیں اس کے چانسز اس حد تک بڑھ جاتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ افغانستان سے چیزیں پیک ہو کے آتی ہیں اور وہیں سے یہ نکلیں گی، اور مطلب یہ ہے کہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ حق نہیں ہوتا کہ بہت بہت شکریہ تسلیم نورانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ٹرانزٹ ٹریڈ میں یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ ٹرکس کو یا کنٹینرز کو چیک کر سکیں، بہرحال اسے پراپرلی مانیٹر کرنا ہوگا۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی پر گفتگو کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے اور پشاور جائیں گے اور وہاں پر تاجروں سے پوچھیں گے کہ ان کا اس پر کیا رد عمل ہے۔